بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، میرے عزیزوں اور دوستوں، امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ پر گفتگو جاری ہے، اور یہ آج اس کی 66ویں قسط ہے۔ اس مجلس پر گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہم بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو کہ منقول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب وکیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کی اولاد،
میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ اے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں نہیں معلوم ہوا تھا کہ فلاں بندہ میرا بیمار ہے مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو بندہ کہے گا اے رب آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا ہے، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو آج اسے تم میرے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے پانی طلب کیا تھا مگر تم نے مجھے نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا اے رب آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا تھا، اگر تم اسے پلا دیتے تو آج اسے میرے پاس پاتے۔ اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کس خوبصورت پیرائے کے اندر آقا اور بندے کی گفتگو نقل کی گئی ہے، اور کیسے دل نشیں انداز میں خلق خدا کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی انسان کے کام آنے یا اس کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا کوئی معمولی اعمال نہیں ہے کہ انہیں ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال پر اللہ کے پاس اس شخص کا اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ کی مجلس کا۔ یہ ان کی 55ویں مجلس ہے جو کہ منعقد ہوئی 17 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ تقدیر الہی پر اللہ کی رضا کا طلبگار ہے تو وہ موت کو بکثرت یاد کرے، کیونکہ موت کا ذکر آفتوں اور مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پر اپنے نفس اور مال اور اولاد کے بارے میں تہمت نہ لگایا کر، بلکہ یہ کہا کر میرا رب مجھ سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس حال پر ثابت قدمی سے تجھے اللہ کی رضا اور موافقت کی لذت آئے گی۔ تمام آفتیں اپنی جڑ اور شاخوں سمیت ٹل جائیں گی اور ان کے بدلے میں نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو جب بھی کسی مصیبت میں اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت کرے گا اور اس سے لذت پائے گا تو تیرے لیے ہر سمت سے نعمتیں آئیں گی۔ تجھ پر افسوس ہے اے غافل
تو غیر کی طلب میں اس سے لاپرواہ نہ ہو۔ تو کب تک اس سے رزق میں کشادگی چاہے گا؟ ممکن ہے یہ طلب تیرے لیے فتنہ ہو اور اس کی خبر نہ ہو۔ تجھے یہ معلوم نہیں کہ کس چیز میں بھلائی ہے۔ خاموشی اختیار کر اور تقدیر سے موافق ہو۔ اللہ کے کاموں میں اس کی رضامندی اور سب احوال میں شکر طلب کر۔ رزق کی کشادگی بغیر شکر کے فتنہ ہے۔ رزق کی تنگی بغیر صبر کے فتنہ ہے۔ شکر نعمتیں بڑھاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے، اور صبر تیرے دل کے قدموں کو استقامت دیتا ہے اور اس کی تائید و مدد کرتا ہے، اور کامیابی و فتح مندی دلاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں صبر کا انجام نیک اور حسین ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا حرام ہے۔ اس سے دل اور چہرہ دونوں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تجھ پر افسوس، اپنے نفس کو اللہ پر اعتراض کرنے سے روک دے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں مشغول کر، تاکہ تیری مصیبتوں کے وقت ٹل جائیں اور آفتوں کی آگ بجھ جائے۔ اے اللہ کی طلب کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی رحمت اور محبت کے خزانوں کا علم رکھنے والے، اس تک پہنچنے سے پہلے تو جب تک راستے میں رہے اس سے سوال کرتا رہے۔ جب راستے میں حیران ہو تو یہ عرض کر، یا دلیل المتحیرین دلنی، اے حیرانوں کے رہبر میری رہنمائی فرما۔ جب تو آزمایا جائے اور صبر سے عاجز ہو تو یہ سوال کر، اللہم اعنی وصبرنی واکشف عنی، الہی میری مدد فرما اور صبر عطا کر اور میری مصیبت کو دور کر۔ اور جب تو گوہر مقصود کو پالے، تیرے دل کو حضوری مل جائے اور قرب عطا ہو جائے، تو اس سے نہ کوئی سوال ہو، نہ کچھ زبان کہے، خاموشی ہو اور نظارہ ہو۔ تیری مہمان کی حیثیت ہوگی، اور مہمان کسی طرح کی فرمائش نہیں کرتا بلکہ حسن ادب کو ملحوظ رکھتا ہے۔ جو کچھ پیش ہو کھا لیتا ہے، جو کچھ دیا جائے لے لیتا ہے، مگر جب میزبان کہے کوئی فرمائش کر، تب حکم کی تعمیل میں بے اختیار خواہش کا اظہار کر دیتا ہے۔ دوری ہو تو سوال، نزدیکی ہو تو خاموشی۔ اولیاء اللہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے۔ دوست احباب سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، اسباب کا سلسلہ دلوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان پر چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے کھانا روک دیا جائے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، نہ ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اللہ ان کو کھلانے والا ہے، جو چاہتا ہے انہیں کھلاتا ہے۔ جسے اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور اس سے اس کے غیر کو طلب کرے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ لیکن جب محبوب اللہ سے واصل اور اس کی بارگاہ میں مہمان و مقرب ہو جائے تو اس سے کہا جاتا ہے، مانگ اور تمنا کر، سوال کر
کیا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس کی عزت افزائی ہے۔ محب حالت قبض اور محبوب حالت بسط میں ہے۔ محب ناکامی میں اور محبوب عطا و بخشش میں ہوتا ہے۔ جب تک بندہ محب ہے تو حیرانی و پریشانی میں کوفت اور گزارے کے لیے فکر معاش میں رہتا ہے۔ جب حالت بدل جائے، محب سے محبوب بن جائے، تو اس کے حق میں ماحول بدل جاتا ہے۔ ناز و نیاز، خوشحالی، اطمینان اور رزق میں کشادگی آتی ہے اور مخلوق مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ سب انعام و اکرام اس کے صبر اور محبت کے عالم میں ثابت قدمی کی برکتیں ہیں۔ بندے کی اللہ کے لیے صحبت اور اللہ کی بندے سے محبت مخلوق سے مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہوتی، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس نے مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تم اس سے عقل سمجھ طلب کرو، اس کی سنگت میں دل کی خوشی چاہو، کیونکہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے خوش دلی کو وسعت دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دلوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ میں سے ہر ایک کا دل تمام آسمان اور زمین والوں کی وسعت رکھتا ہے۔ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابتدائے حال میں حکمت تھا، پھر سراپا قدرت ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سامان کو نہ اٹھا سکتے تھے، عصا اٹھا لیتا تھا۔ جب چلنے سے عاجز ہو جاتے تو آپ کی سواری بن جاتا تھا۔ آپ کے بیٹھنے اور سونے کے وقت آپ کی حفاظت کرتا اور تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا رہتا۔ ضرورت کے وقت وہ عصا درخت بن جاتا اور آپ کے لیے طرح طرح کے پھل پیش کرتا تھا، اور جب آپ بیٹھتے تو آپ پر سایہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا میں قدرت دکھائی۔ عصا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مانوس کر لیا، ان سے کلام فرمایا اور ان پر احکام جاری کیے، اور ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فقال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الأولى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میری اور بھی حاجتیں ہیں۔ یہاں مفسرین اس تفصیل کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب نہیں دیا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ آپ نے جو دیگر اس کی خوبیاں ہیں اور ضروریات ہیں اور فائدے ہیں وہ بھی اللہ سے بیان کرنے لگے، جب کہ اللہ نے ان کا سوال نہیں کیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ اللہ سے ہم کلامی بڑھ جائے، اللہ سے جتنا زیادہ کلام ہو جائے اتنا اچھا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہم کلامی کو بڑھاتے ہوئے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اے اللہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ آگے چل کر کہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میری اور بھی حاجتیں ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات یہاں پر ضمناً بیان کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ آپ نے عصا ڈال دیا، عصا ایک بڑا بھاری اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے پھر عصا بنا دیں گے۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ آپ کو قدرت پر مطلع کر دیا جائے تاکہ آپ کی نظر میں فرعون کی سلطنت ذلیل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو فرعون اور اس کے لشکر سے لڑنا سکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے لڑائی کے لیے مستعد کیا، آپ کو خلاف عادت یعنی معجزات پر مطلع کیا۔ اتنے بڑے بار کے لیے ابتدائے امر میں آپ کا دل اور سینہ تنگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور سینے میں وسعت دے دی اور انہیں شجاعت و ثابت قدمی عطا فرمائی، اور ان کے ہاتھ میں قدرت رکھ دی، اور انہیں حکم اور نبوت اور علم عنایت فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے جاہل، جس کی قدرت ایسی ہو کیا وہ بھلا دینے اور نافرمانی کے قابل ہے؟ جو تجھے نہ بھلائے تو اسے مت بھلا، جو تجھ سے غافل نہیں تو اس سے غافل نہ ہو۔ موت کو یاد رکھ، کیونکہ موت کا فرشتہ روحوں پر متعین کر دیا گیا ہے۔ تیرا مال و متاع اور اسباب اور جن نعمتوں میں تو ہے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، عن قریب یہ سب کچھ تجھ سے لے لیا جائے گا۔ ان دنوں کو فضول کاموں میں ضائع کر دینے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے ندامت اٹھائے گا، اس وقت کی شرمساری کچھ کام نہ آئے گی۔ جلد ہی مرے گا تو میری باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں گی، اور قبر میں یہ خواہش کرے گا کہ میری مجلس میں آئے اور میری نصیحتیں سنیں۔ تو میری باتیں قبول کرنے کی کوشش کر
اور ان پر عمل کر تاکہ دنیا و آخرت میں میرے ساتھ رہے۔ میرے ساتھ حسن ظن رکھ تاکہ میری باتیں تجھے فائدہ دیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھ اور اپنے نفس سے بدگمانی رکھ، ایسا کرنے سے تیرا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی تجھ سے فائدہ ہوگا۔ جب تک تو غیر اللہ کے ساتھ رہے گا تو رنج و غم اور شرک و گناہ میں گھرا رہے گا۔ مخلوق سے دلی طور پر الگ ہو جا اور اللہ تعالیٰ سے مل جا، اور پھر وہ دیکھے گا جو آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور کسی انسان کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ جس حال میں تو ہے یہ نہ صحیح ہے نہ تمام ہے، سراسر ریا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں، کمزور ہے۔ اونچے ٹیلے پر بنائی گئی عمارت گر جائے گی۔ اللہ کے حضور توبہ کر اور جس حال پر ہے اسے بدل دینے کی اللہ سے التجا کر، اور یہ کہ دل میں دنیا کی طلب اور آخرت سے جو روگردانی ہے اسے دور کر دے۔ تجھ پر افسوس، اللہ نے تیرے لیے محتاجی پسند کی ہے اور تو اس سے کشائش چاہتا ہے۔ کیا معلوم نہیں کہ وہ تیرے لیے جو پسند کرتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے؟ تو اللہ کی پسند کو برا سمجھتا ہے۔ تیرا نفس اور حرص اور تیری عادت اور شیطان اور تیرے برے دوست، انہیں اللہ کا اختیار ناپسند ہے۔ نہ ان کی موافقت کر، نہ ان کے غصے اور اعتراض کی طرف توجہ کر۔ قلب و باطن کو جو کرنے کو کہتے ہیں اور جس سے منع کرتے ہیں اسے سن، کیونکہ وہ نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ تو اپنی محتاجی پر خوش رہ، اس لیے کہ اس پر خوش رہنا ہی اصل سرمایہ ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی تیرے لیے حفاظت ہے کہ تو تقدیر کے خلاف پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ اگر تقدیر کے خلاف کرنے پر قدرت دے دیتا تو غالب امکان یہی ہے کہ تو گناہوں میں پڑ کر ہلاک ہو جاتا۔ اگر اس نے تجھے عاجز و محتاج بنایا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ تجھے گناہوں سے بچائے رکھیں۔ اللہ کی رضا پر صبر کرنے سے اس قدر ثواب ملے گا کہ سب زمین والے اسے شمار نہ کر سکیں گے۔ تو جلد باز ہے، جلد باز کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور توقف اور اطمینان اللہ کی طرف سے ہے۔ جلدی کرے گا تو شیطان کے لشکر سے اور اس کا ساتھی ہوگا، اور جب توبہ کر کے ادب بجا لائے، ثابت قدم رہے اور صبر کرے تو رحمان کا ساتھی اور اس کے لشکر میں سے ہوگا۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اجعلنی من الصابرین، اللہم اجعلنی من الصابرین، اللہم اجعلنی من الصابرین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔